اب پہلے جہاں لیٹس سے 100 روپے میں بنتا تھا اس کے لیے اب 400 روپیہ چاہیے. بہت سارا پیسہ دبئی میں ٹرانسفر ہوا جس کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی اس لیے ہوئی کہ یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا گیا اور پیسہ ویک ہوتا گیا. ٹیکس ہے خرید و فروخت کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک ڈی سی ریٹ ہے, ایک ایف بی آر ریٹ ہے, ایک ہی پراپرٹی کے دو ریٹ جو گورنمنٹ ڈکلیئر کر رہی ہے, دونوں کی ویلیو ڈفرینٹ ہے. کہ کیا چیز انٹروڈیوس کرائی جائے جس سے انکم بڑھائی جائے اس سیکٹر میں. انرجی کرائسس ہے یہاں پہ, آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہے جو آپ پرووائڈ کر سکیں انہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی. پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرائیں, اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی اسکرین پہ بیل آئیکن آ رہا ہے, اس کو سبسکرائب کیجئے. اور آپ کی محبت اور توسط کے ساتھ ہمارا 3 ہفتے کا ٹارگٹ 200 تھا, ہم 278 سبسکرائبرز پہ آ گئے ہیں. 100 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہم نے اس مہینے رکھا ہے, تو پلیز ہمارے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. آج کا ہمارا پروگرام بزنس سے متعلق ہے, کنسٹرکشن سے متعلق ہے. زمین کمرشل ہو یا ڈومیسٹک, اس کی خرید و فروخت سے متعلق ہے. کیونکہ ہر وقت جب ہم بات کرتے ہیں ایسے معاملات کی جو سیاست سے جڑے ہوتے ہیں, کہ ہر چیز آج کل خیر کچھ نہ کچھ لیول پر سیاست سے ضرور جڑی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جس کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے, ہم تمام لوگوں کی زندگی سے ہے, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ان کا تعلق کنسٹرکشن, سیل اینڈ پرچیز آف لینڈز. السلام علیکم سرفراز حسین صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے پروگرام میں آج شامل ہوئے. سرفراز صاحب کا میں آپ سے تعارف کرا دوں, یہ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے سیکرٹری بھی ہیں, اور آنے والے الیکشنز میں یہ پریزیڈنٹ کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اینڈ وی ہوپ ہی ونس, کیونکہ ہمیں پڑھے لکھے لوگوں اور سمجھدار لوگوں کی بہرحال اچھی پوزیشنز پہ ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. سرفراز صاحب, پہلا سوال, کووڈ کے زمانے میں کیا نیگیٹو یا پازیٹیو امپیکٹ آیا آپ کے شعبے پر؟ کووڈ سے اگر سٹارٹ کریں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تو اس میں بوم آ گیا, اور یہ کوئی بھی امید نہیں کر رہا تھا اس کی کہ اس میں بوم آئے گا. اور وہ تھی اس گورنمنٹ کی پالیسی جو انہوں نے کووڈ میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک امینسٹی آفر کی جو کنسٹرکشن پہ تھی, کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے کوئی پلاٹ خرید پہ کہ اس پہ 2 سال کے اندر گھر بنا لیتا ہے یا کمرشل بلڈنگ بنا لیتا ہے, تو اس سے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. یہ کمرشل بلڈنگ کا تھا, کمرشل کا بھی اور ڈومیسٹک کا بھی. جی, اچھا 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 اچھا, انٹرسٹنگ. اچھا, اس سے ہوا کیا, کیونکہ پوری دنیا بند پڑی ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر یہ والا انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کے اندر دیا, ایک چام آیا, تو پاکستان کے اندر ریمیٹنس کافی آیا. اچھا, ریمیٹنس آیا اور یہاں پہ جو انڈسٹری تھی اس کے اندر بوم آ گیا. ہمیں یاد ہے کہ اس ٹائم پہ میرے خیال میں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو 100% پرائسز بڑھی 1 سال کے اندر, جو یہ امینسٹی جو انہوں نے دی ہوئی تھی, تو وہاں سے لے کے اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ ہماری انڈسٹری اتنی گرو کی, اور کیونکہ سارا کچھ بند پڑا ہوا تھا, کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی تھی, اور صرف ایک ریئل اسٹیٹ جو ساری انڈسٹریز کو سپورٹ کر رہا تھا, اور ساری انڈسٹریز میں سے انویسٹمنٹ بھی اس میں آ رہی تھی, تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا اس ٹائم کورونا. تو وہ ایمنسٹی ابھی بھی ہے یا ختم کر دی گئی؟ نہیں, وہ ایمنسٹی اب ختم ہو چکی ہے. اچھا. اور ابھی آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ اس کے اوپر دیکھے گی, کیونکہ پاکستان کے اندر فی الحال ابھی انرجی کرائسس ہیں. جو انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی انڈسٹری اس ٹائم تو جو ہے وہ چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ہم تو جو یہ کوشش ہماری بھی یہی ہے, ہم نے کافی سجیشنز بھی دی ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ کو بھی کہ آپ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اس طرح کی کوئی امینسٹی لے کے آئیں جو باقی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اس کے ساتھ کم سے کم 70 انڈسٹریز ہیں جو گرو کرتی ہیں. بالکل, سریا, ریت, اینٹ, پینٹس, فٹنگز, ہزاروں چیزیں نیم اٹ, آپ جو ہے وہ 70s کے قریب انڈسٹری ہے جو اس کے ساتھ گرو کرتی ہے. تو اس انڈسٹری کو اگر جو ہے وہ آپ اگنور کرتے ہیں
تو ایک بہت بڑا پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. بے شک. اچھا ایک بات اور بتائیے کہ جو اب اتنا زیادہ خرچے بڑھ گئے ہیں، بجلی کا ہے، پھر پانی کا ایشو آتا ہے، پھر سریا ہے، پھر جو تمام چیزیں کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہیں اس کی قیمت تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی ڈیٹرنس یا لوگوں پہ رکاوٹ، جیسے فرض کریے کسی نے ایک اپنے ذاتی استعمال کے لیے مثال کے طور پہ ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ گھر بنانا چاہ رہا ہے شخص، اب پہلے جہاں لیٹس سے 100 روپے میں بنتا تھا اس کے لیے اب 400 روپیہ چاہیے ایک چیز کے لیے. تو اس کا کیا اثر آیا ہے کنسٹرکشن کے اوپر، چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ ڈومیسٹک ہے؟ اچھا اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم آئی ہے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. اچھا اس کرنسی کی ڈی ویلیو کی وجہ سے تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور کیونکہ ڈالر کی شارٹیج اور یہاں سے ڈالرز کا لوگوں کا جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد یہاں سے بہت سارا پیسہ دبئی میں ٹرانسفر ہوا، ٹھیک، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی اس لیے ہوئی کہ یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا گیا اور پیسہ ویک ہوتا گیا. بیسکلی ہماری انڈسٹری نہیں چلتی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی انڈسٹری کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ ڈالرز نہیں آتے ہیں، کیونکہ آپ جب تک کچھ ایکسپورٹ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈالرز کیسے آئیں گے؟ صحیح. پاکستان چل رہا تھا ریمیٹنس کے اوپر، جو اوورسیز پاکستانی ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک. اب وہ پیسے جو ہے وہ انڈسٹری میں ڈائریکٹلی انویسٹ نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے ریئل اسٹیٹ کے اندر، ٹھیک، مطلب وہ وہاں پہ پیسے کمانے اور یہاں پہ بھیجنے اور اپنے فیوچر کے لیے کوئی پراپرٹیز خرید لینے کہ ہم 10 سال بعد آئیں گے، 20 سال بعد آئیں گے، چھت ہوگی، ہماری ایک چیز بنی ہوئی یا ہوگی، بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنی. اچھا اس ریمیٹنس کے اوپر پاکستان چل رہا تھا، ٹھیک. اب اس کا بھی پرابلم یہ آیا کہ جب آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے اور اتنی جو ہے وہ ٹیکسز لگانے کے علاوہ جو گورنمنٹ کے آنا جانا اور اتنی انسرٹنٹی جو گورنمنٹ کی آئی، ٹھیک ہے، اور ڈالر اوپر گیا، دین انہوں نے وہی ڈالر اپنے پاس باہر ہی رکھا کہ پاکستان میں بیچ کے تو ہمیں نقصان ہے، ٹھیک ہے، ہم نے 200 کا ڈالر ادھر بھیجا تھا، ڈالر 300 کا ہو گیا، صحیح، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو جو ہے وہ 33% تو لاس ادھر ہی ہو گیا، اتنا گین ہمیں ریئل اسٹیٹ میں آئے گا ہی نہیں. دین کیا ہوا، جو ریمیٹنس آنا بند ہو گئی. تو بیسکلی ہمیں اب کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، ٹھیک، کیونکہ ایک انڈسٹری ہے جو اس ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ بغیر کچھ کیے چل جائے گی، صحیح، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو انرجی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں چاہیے، اور گورنمنٹ نے اس میں کچھ نہیں لگانا، کچھ بھی نہیں لگانا، سمپل آپ نے اس کی ٹیکسیشن، اس کی پالیسیز کے اندر نرمی لے کے آنی ہے، ٹھیک، اور دوسرا جو ریمیٹنس آتی ہے اس کے اندر آسانی پیدا کرنی ہے. اچھا سرفراز صاحب، یہ جو آپ نے بات کری کہ انڈسٹری خود چل جائے گی، پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ سال شاید ہو گئے ہوں گے، جو ٹیکس ہے خرید و فروخت کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جو ایون گفٹ اگر آپ کسی کو کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسیشن اور تمام جو اوور ہیڈز ہیں، میں ڈیفنس کی حد تک بات کر رہی ہوں، مجھے ادھر کا زیادہ پتہ ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ پوری انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے انویسٹر کی کیا پوزیشن ہے؟ پہلے تو انویسٹرز ہوتے تھے، وہ پلاٹ لے لیتے تھے، پھر وہ کچھ زیادہ دام کر کے بیچ دیتے تھے، یا اگر گھر ہے وہ لے لیا اور پھر وہ ویٹ کرتے تھے، جب قیمت چڑھتی تھی تو پھر وہ ہولڈ کرتے تھے، اس کو بیچ دیتے تھے. تو ان حالات میں جب کہ پراپرٹی لوگ کیا آج کل بھی پیسہ نکال رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں پراپرٹیز میں، یا اس میں ان حالات کی وجہ سے کمی آ چکی ہے؟ اچھا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ 2 ریٹ چلتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، ایک ڈی سی ریٹ ہے، ایک ایف بی آر ریٹ ہے، ٹھیک. اب ایک ہی پراپرٹی کے 2 ریٹ جو گورنمنٹ ڈکلیئر کر رہی ہے، ٹھیک، ایک فیڈرل کا، ان دونوں میں، اچھا ایک فیڈرل کا ریٹ ہے، اچھا فیڈرل ایف بی آر ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ صوبائی، جس پہ ہم جس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ ہم پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک علیحدہ ریٹ ہے، ایف بی آر ریٹ علیحدہ ہے، ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریٹ ایک ہونا چاہیے، ایک ریٹ ہونا چاہیے. الگ ریٹ ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا اس میں کیا ہے کہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، کیونکہ ہم نے ٹیکسز جو پے کرنے ہوتے ہیں، اسٹیمپ ڈیوٹی کا ٹیکس ہم علیحدہ ریٹ پہ پے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایف بی آر ریٹ ہم علیحدہ پے کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم سے کیا مراد ہے؟ پرچیزر یا انویسٹرز جو ہے نا، جب پراپرٹی بائی کرتے ہیں، مطلب آپ 2 جگہ کریں گے، جی علیحدہ اس کا پے کرتے ہیں. اچھا اب اس میں پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ کیونکہ جو ہے وہ ایف بی آر اس کی ویلیویشن خود سے علیحدہ کر رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, اور ڈی سی صاحب علیحدہ ویلیویشن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کی ویلیو ڈفرینٹ ہے. اب پراپرٹی کا ریٹ, لیٹ سپوز ہم جس پلاٹ پہ یہاں پہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ریٹ ہے 2 کروڑ روپیہ, ٹھیک ہے, مارکیٹ ویلیو ہے 2 کروڑ روپیہ, ایف بی آر ویلیو اس کا جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے اس کی ویلیویشن کر رہی ہے, اور وہی ڈی سی صاحب جو ہے اس کی ویلیویشن 1.5 کروڑ روپے کر رہے ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی ہم 1.5 کروڑ روپے پے کر رہے ہیں, اور ایف بی آر جو ہے نا ہم جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے پے کر رہے ہیں, ٹھیک. اور ہمیں جو ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک جو اپنی ریٹرن میں فائل کرتے ہیں اس میں ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم ایف بی آر ویلیو ہمیں دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ٹیکس, اب مارکیٹ میں ہم نے 2 کروڑ روپے پے کیا خریدنے کے لیے, اور ٹیکس ہم 2.5 کروڑ روپے پہ دے رہے ہیں, کوئی ویلیویشن کا نظام ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بہت ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں, چیئرمین ایف بی آر صاحب سے بھی لاسٹ ہماری جو ہے وہ ٹونا صاحب جب تھے تو ان سے میٹنگ ہوئی ہے, اور ان کو بھی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سجیشنز دی ہیں کہ آپ اس کو بہتر کریں اور ایک ٹیبل کریں, اس کو صحیح بات, ویلیویشن ٹیبل ایک ہونا چاہیے. بات تو صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ریٹ پہ آئے, ہم بھی تیار ہیں اس کو کہ جی آپ مارکیٹ ریٹ پہ کر لیں, پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ ایگری ہیں, لیکن آپ ٹیکس ریشو کم کریں جس طرح پوری دنیا میں ہے. ہم جو ہے وہ اس پہ نہ 15% 20% تک ٹیکسز اس ٹائم پے کر رہے ہیں, جو انہوں نے اس کی ویلیو لگائی ہوئی ہے اس پہ 15% تک جو ہے گھر آپ بنانے جاتے ہیں 15% تک ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ اس کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں بالکل بڑھائیں, آپ مارکیٹ ویلیو پہ ہم ٹریڈ کرنے کو اور ڈکلیئر کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ اس کی ٹیکس ریشو کم کریں, جو بات آپ نے کی, تاکہ انویسٹر اس کے اندر آئے, انویسٹر آئے اور پاکستان میں ریمیٹنس آئے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک یہ تھا, مطلب میں نے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا تھا ڈی ایچ اے میں, پھر اس کو خیر وہ بک گیا. اس وقت انویسٹرز ہوتے تھے, اور اس وقت بھی میرے پاس بہت سارے انویسٹرز آئے جو ظاہر ہے ایک اپنا بھی کشن رکھ کر پھر خریدنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو اپنا پھر آگے بیچنا ہوتا تھا. اب جو میں سنتی ہوں لوگوں سے, اگر کوئی خرید فروخت کی بات کہیں سننے میں آ جاتی ہے, لوگوں سے بات چیت کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو انویسٹر چلا گیا, اب تو جینوائن بائر ہے. اب بائر کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے بیچنا ہے, آئی ایم دا سیلر, تو وہ مجھے نیچے لا سکتا ہے, میرے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے, میں نے بائر کو ہی بیچنا ہے. تو جو بیچنے والا ہے اس کا اکثر اوقات ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور بتائیے, آج کل کیا پوزیشن ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کی, چاہے وہ کمرشل پلاٹ ہے یا ڈومیسٹک ہے؟ نہیں, اس ٹائم تو مارکیٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے, اور صرف ہماری انڈسٹری نہیں, اوور آل ہی ساری انڈسٹری سلو ہیں, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ سر پہ ہیں. ہم بھی انتظار کریں کہ الیکشن ہو جائے اور کوئی واضح جو ہے پالیسیز آ جائیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ سلسلہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ کس کروٹ بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم تو اوور آل اس ٹائم کافی جو ہے وہ سلمپ ہے اس کے اندر. اچھا, اور آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیے جو آج کل آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت جی ایچ کیو نے اپنا ورڈ دیا ہوا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی, لیکن جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی ہم ان کو ہی لے کر آگے چلیں گے, اور وہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو وہ نہ اس میں کوئی سبسڈیز دے سکتی ہے, ٹیکسیشن کا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کم کرے حکومت کوئی یا نہ کرے, لیکن اسی طرح سے کوئی بھی نہ بجلی کے نرخ کم ہو سکتے ہیں, انرجی کے ریٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے آگے بڑھیں گے, انفلیشن اسی طرح آگے بڑھے گی, جب ظاہر ہے اس کے ریٹس بڑھیں گے تو سب کچھ. تو آپ کو کسی حکومت کے بدلاؤ کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ٹرانچ جو ہم کو چاہیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی آن دا پریکٹیکل لیول اس میں چینج بہتری کی صورت میں آنے کی نظر آپ کو آتی؟ دیکھیں, اس میں جو آئی ایم ایف کی نے ان کو جو پالیسیز دی ہوئی ہیں, آئیڈیا ہمیں کہ یہ اس سے تو بالکل نہیں ہٹ سکتے, اسی کو فالو کرنا پڑے گا انہیں, بے شک ایسے ہی ٹیکسز بھی لگائیں گے, یہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے, بے شک جہاں جہاں سے ان کو جو ہے وہ ٹیکس اور انفلیشن اور بڑھے گی. لیکن کرنے کی ضرورت کیا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس کے کام اس پہ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ پیسے کی سرکولیشن بڑھے. درست بات ہے, ٹھیک, یہاں پہ پیسہ انجیکٹ ہو اس انڈسٹری کے اندر, انجیکٹ ہوگا تو امپلائمنٹ بھی آٹومیٹک بڑھے گی, ڈفرینٹ فیکٹریز زیادہ چلیں گی, کنزیومر بائنگ پاور بہتر ہوگی تو پروڈکشن بڑھے گی. یہ تو سب انٹرلنکڈ میں آپ خرچے نہیں کم کر سکتے, لیکن آپ انکم بڑھا سکتے ہیں, انکم بڑھا سکتے ہیں, اس پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے یہ ٹیکسز کم نہیں کر سکتے, لیکن انکم بڑھانے کے لیے اس پہ کوئی ایسی پالیسیز لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ کوئی پیسہ انجیکٹ ہو, ریمیٹنس آئے, ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانی ان کے کا اعتماد بحال ہو دوبارہ. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے ابھی ان کو کچھ سجیشنز بھی دیے ہیں کہ کس طریقے سے کیا, تو وہ سجیشنز کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایسا ایک آدھا سجیشن
جس کو چونکہ ہم ایک پبلک فورم پہ اس وقت اور آپ کی گفتگو بہت بڑے حلقے میں بھی سنی جائے گی انشاءاللہ کہ کیا چیز انٹروڈیوس کرائی جائے جس سے انکم بڑھائی جائے اس سیکٹر میں؟ دیکھیں ہمارے سیکٹر کے اندر جو سب سے زیادہ اس ٹائم ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں بار بار یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ سیکٹر چلتا تھا اوورسیز کی انویسٹمنٹ پہ. صحیح. ٹھیک. ریئل اسٹیٹ جو ہے یہاں کی لوکل ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں پہ یا تو انڈسٹریلسٹ کمانے کے بعد جو ایکسٹرا منی انویسٹ کرتا تھا اور یا اوورسیز انویسٹ کرتا تھا اس کے اوپر. اب ان دو چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹریلسٹ کو آپ جو ہے وہ اسپیس تو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ جی وہ انڈسٹری لگائیں اور کام ہو, لیکن انرجی کرائسس ہے یہاں پہ, آپ کے پاس ہے وہ چیزیں ہی نہیں ہے جو آپ پرووائڈ کر سکیں انہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ سمپل ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے اس سیکٹر کے اوپر کوئی ایک ایسی ایمنسٹری لے کے آئیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے لوگوں کا انٹرسٹ آئے, اور اس کے ساتھ جڑی 70 انڈسٹری آٹومیٹکلی چل جائیں گی. صحیح بات ہے. تو کوئی ایک ایسی ایمنسٹری لے کے آئیں تاکہ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مارکیٹ ویلیو پہ لے کے آئیں, ٹھیک ہے, اور مارکیٹ ویلیو پہ بھی ہم ڈکلیئر کریں اس کو FBR میں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ انڈسٹری بھی چلنا شروع ہو جائے. تو یہ ہم نے آلریڈی ان کو کئی بار جو ہے وہ لکھ کے بھیجا ہے. آپ کو امید لگتی ہے, لکھ کے تو بڑا کچھ لوگ بھیج دیتے ہیں, مگر اس پہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اب عمل بھی ہوگا؟ دیکھیں امید کی جا سکتی ہے, اچھے کی امید کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. میں جو آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو پچھلی گورنمنٹ سے سیکھنا چاہیے کہ کرونا کے دنوں کے اندر, اتنی کرائسس کے اندر, ٹھیک ہے, جب پوری دنیا بند پڑی تھی, پاکستان بند پڑا ہوا تھا, تو اگر یہ انڈسٹری کے چلنے سے پاکستان کو جو ہے وہ کتنا فائدہ ہوا, تو اس سے سیکھنا چاہیے. یا جو وہ کنٹریز جنہوں نے ترقی کی ہے, دبئی, ملائیشیا, سنگاپور, جنہوں نے ریئل اسٹیٹ سے ترقی کی ہے, کہ وہ کیا کچھ امپلیمنٹ کریں, انہوں نے کیا, ان سے سیکھیں, بالکل درست, اس کو امپلیمنٹ کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑے پر امید ہیں کہ جو ہے جو غلطیاں پہلے کی گئی ہیں وہ دوبارہ نہیں کریں گے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی. ایک آخری سوال آپ سے سرفراز صاحب, آپ اسپیسیفکلی ڈیل کرتے ہیں DHA کے اندر. اب DHA کی سچویشن, ادھر کی سیکیورٹی لیولز فرق ہیں کمپیئر ٹو ادر پلیسز. اگر ہم خالی لاہور کی بات کریں, ویسے تو ہم تمام DHA کو بھی اکٹھا اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں DHA میں انویسٹ کرنے میں کوئی ایسا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہے جو لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں, یا ان کو کسی نظر سے دقت کا سامنا ہوتا ہے ادھر انویسٹ کرتے ہوئے ڈیفینس کے اندر؟ اچھا, ڈیفینس کی خوبصورتی یہ ہے کہ تقریباً اس کی ایج 45 ایئرز ہوگی. DHA لاہور کی میں بات کروں گا جہاں میں بیٹھا ہوں, تو اس کی ایج 45 ایئرز ہوگی تقریباً. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کام کرنے والوں کو کبھی یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹیشن میں پرابلم ہوگی, کوئی پوزیشن میں پرابلم ہوگی, ٹھیک ہے, یہ ہمیں بتانا ہی نہیں پڑتا. یہ اور ویریفیکیشن باہر تو میں نے سنا ہے کہ کچھ بہت علاقوں میں میرے جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی انہوں نے پراپرٹی لی تو 4 لوگ اور آ گئے, سب کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس تھے کہ تو ہماری پراپرٹی ہے, اینڈ وہ جھگڑا اور کورٹ کیس اور یہ سارے معاملات. یہ پرابلم ادھر نہیں ہے. یہ ایسی کوئی 1% بھی اس طرح کا نہیں ہے جس کا فائدہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے, کام کرنے والوں کو, کہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی پڑتی, کسی کو کانفرنس دینا ہی نہیں پڑتا, ان کو خود ہی پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اسی لیے جو اوورسیز ہیں وہ سب سے زیادہ DHA لاہور کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ویسے بھی چلتی ہوئی جگہ ہے نا, چلتی بھی کمپیئر جگہ ٹو ادر DHAs. اور پنجاب چلتی بھی جگہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کا جو ہے وہ سینٹر ہے, ٹھیک ہے, تو سارے جو ہے وہ یہاں پہ اوورسیز یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور بہترین جگہ انویسٹمنٹ کے لیے. کوئی یہاں پہ ایسا ایشو نہیں ہے DHA کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو انویسٹ کرنے میں کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی پرابلم آئے گی. بہت شکریہ سرفراز صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں اس وقت, اور یہ DC ریٹ اور اسٹیمپ کا الگ اور FBR کا, اور کب ڈبل پے کر رہے ہیں وہ تو, حالانکہ میں ادھر رہتی ہوں اور مجھے بھی نہیں یہ بات کا علم تھا. تو آئی ایم شیور کہ ناظرین کو بھی بہت انفارمیشن آپ کی گفتگو سے حاصل ہوئی ہوگی. اینڈ آئی مائی بیسٹ وشز کہ اللہ کرے آپ پریزیڈنٹشپ کے الیکشنز بھی جیتیں اور ادھر کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکیں, اور جو آپ بڑی سینسیبل باتیں کر رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے میں لوگوں کا بھلا ہے نا جی, اس میں ملک کا بھلا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہو. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.